اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے خاص ہیں یہ ساری کائنات دے شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں اور امام اعظم ہیں۔ سامعین محترم، پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر ذکر کیتا ہے کہ جڑے بندے اللہ کو ناپسند ہیں، جنہاں بندوں اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرما دے، وہ ذکر کیتا ہے۔ ایک تکبر والا، دوجا بندہ کسی نال زیادتی کرن والا، تو یہ دو بندے اللہ کو ناپسند ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ تے اسی طریقے نال ذکر کرے سوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے مضمون کے اندر ذکر کیتا کہ اگر کوئی بندہ زیادتی کریندا ہے تو اس نو جواب دینے دا حق حاصل ہے، کہ اس نو معاف کرنے دا حق بھی حاصل ہے۔ اگر وہ معاف نہیں کرتا تو اپنا بدلہ کرنا چاہتا ہے تو اس نو بدلے دا بھی حق ہے، اور بدلے دا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے کہ ہاتھ دے بدلے ہاتھ، کان دے بدلے کان، نک دے بدلے نک، اکھ دے بدلے اکھ، یعنی اس قسم دی اس نو عزا دیتی گئی ہے، اس دے مطابق اس نو سزا دیون دا حق حاصل ہے۔ فرض کرو جی میں نو کوئی بندہ سوٹی مریندا ہے، میں سوٹی مارن دے بجائے میں او دا ہاتھ کپ گندا، ہاتھ بن دینا، یہ میری زیادتی ہے۔ اگر میں نے سوٹی مریندا ہے تو میں نے سوٹی مارن دا حق حاصل ہے اس نو، لیکن اس تو واج کے کام کرنا والا حق حاصل کوئی نہیں۔ اس وقت میں نے کوئی بندہ سوٹی مریندا ہے تو اس وقت میں مظلوم ہو سا، اور اس وقت اللہ دی مدد بھی میرے نال ہو سی، لیکن جس وقت میں سوٹی دے بدلے اس دا ہاتھ بن گندا، اس دا ہاتھ کٹ گندا، تو میں اس وقت ظالم ہوئے سا، کیونکہ میں اس تو جی اس کو سزا دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، میں اس کو اس تو زیادہ تکلیف دے چھوڑی ہے۔ اس وقت میں مظلوم نہ ہو سا، میں اس وقت ظالم ہو سا اور وہ بندہ مظلوم ہو سی۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد میرے نال آئی کیونکہ میں اس وقت مظلوم ہاں۔ جس وقت میں اس کو زیادہ تکلیف دیتی ہے، حد تو زیادہ پہنچ گئی تکلیف، میری تکلیف تو زیادہ پہنچ گئی تکلیف، تو وقت وہ مظلوم بن گیا، میں ظالم بن گیا، اور اللہ تعالیٰ دی میری مدد تو میرے طرف مدد ہٹ گئی تو وہ دن مدد آ گئی۔ تو اسی طریقے نال اللہ تعالیٰ نے دو بندے لڑتے پین تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک کلیہ قاعدہ قانون رکھا ہے کہ اگر دو بندے لڑتے پین، میری اور کسی کی لڑائی ہے، اگر وہ لڑتے پین تو مسلمانوں کا حق ہے کہ انہوں نے صلح کراؤنا، اور انہوں دو گروہاں دے وچوں اگر کوئی ایک گروہ سرکشی کریندا ہے، بغاوت کریندا ہے، زیادتی کریندا ہے، صلح دے وچ نہیں آندا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تساں سارے مسلمان رل کے کہ اس نے اس حد تک مجبور کر رہے ہو کہ وہ قرآن و سنت دے پاسے آ ونجے اور صلح دے پاسے آ ونجے۔ اگر وہ صلح دے پاسے آ ونجے تو سارے تساں مل کے تے قرآن و سنت دے مطابق وہ فیصلہ کرو، صلح کرو۔ جڑا بندہ سرکشی کریندا ہے، جڑا بندہ ظلم کریندا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیتا ہے۔ جڑا صلح نہیں کریندا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اس چیز کا ذکر فرمایا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ سارا دا رزق برابر کرنا تے سارا نو فراغ دل کرنا، سارا دی روزی اللہ تعالیٰ فراغ کرنا تے کسی نے کوئی تکلیف تے تنگی نہ پہنچ دی، ہر بندے کو مال جائیداد تے کوٹھیاں تے بنگلے تے کاراں تے جائیداداں تے رقبے ساری چیز اللہ تعالیٰ دے دینا، تب او بندے کے کرنا کہ لبغوا فی الارض، او زمین دے اندر سرکشی کر دینا، او زمین دے اندر سرکشی کرنا تے ظلم تے زیادتی کرنا، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ،
اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہے اس نے رزق دیتا ہے، جتنی چاہے اس نے وسعت دیتی ہے، جتنی چاہے اس نے تنگی دے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی مرضی تے چاہت نال ہے، کیونکہ انہو بعبادی خبیر بصیر۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر بندے نو خبر رکھن والا ہے تے ہر بندے نو دیکھن والا ہے، اس واسطے میرے اللہ دی مرضی اللہ کسی نو چاہے وسیع رزق دے دے۔ اگر اساں سارے کول وسیع رزق ہوویندا تا اساں سرکشی تے آویندے تے اساں اپنے محتاجاں دا بھی خیال نہ کردے، اساں غریباں دا بھی خیال نہ کردے تے اساں سارا نو کوئی کام ہی نہ کردے۔ مقصد گل کرنا ہے کہ اگر میرے کولوں جائیداد آویندی، رقبے آویندے، کوٹھیاں بنگلے آویندے، میں یہ کام کوئی نہ کراں تے ہو سکتا میں زیادتی تے بھی اتراواں، ہو سکتا میں اپنے محتاج انہاں بھی زیادتی کر پاواں۔ تو اس بات سے اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہے جنہوں رزق دیتا ہے اتنا چاہے اگر سارے نو برابر کر دینا تے سارے لوگ ہو سکتے سرکشی تے آویندے تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے نو ڈٹھے ہے تے ہر بندے نو دے ہے تے اودی خبر رکھدا ہے تے اس دے مطابق اس نو رزق دیندا ہے۔ دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون۔ او لوگ جڑے بغاوت و عداوت آویندے بس بدلہ گنن تے آویندے، یعنی انہاں دے سنن اللہ دی ذہن ہی ہوندا ہے کہ اساں بدلہ گننا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حق حاصل دیتا ہے، انہاں نو حق حاصل دیتا ہے کہ اگر وہ بندے جنہاں تے ظلم کیتا گیا ہے انہاں نو حق حاصل ہے کہ وہ بدلہ گننا چاہویں تے بدلہ بھی گنن، تے انہاں نو حق حاصل ہے کہ وہ معاف کرنا چاہویں تے معافی کر سکدے ہیں، تے انہاں نو اے حق حاصل کوئی نہیں کہ جتنی زیادتی تھی گئی ہے تو اس تو ڈبل زیادتی کریں، اے حق انہاں نازل کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی دے اندر جڑے لوگوں نے اپنے اُتے جنہاں لوگوں نے نبی علیہ السلام تے ظلم کیتا تے تکلیفاں دتیاں، اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنے دشمنوں نوں معاف کر دیتا۔ فتح مکہ دے وچ فتح مکہ دے دور وچ فتح مکہ دے موقع تے اللہ دے نبی نے انہاں نوں معاف کر دیتا جنہاں نے نبی علیہ السلام دی سازش قتل دی سازش کیتی ہے، جڑے اپنے اسلام دی جان دے دشمن بن گئے انہاں نے معاف کر دیتا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے حدیبیہ دے مقام تے 80 بندہ نو بھی معاف کر دیتا جڑے نبی علیہ السلام دی قتل دی سازش اندر ملوث سن، تو اللہ دے نبی علیہ السلام نے لبید بن عاصم یہودی نو بھی معاف کر دیتا، انہاں نے آپ علیہ السلام تے جادو کیتا، اللہ دے نبی نے رحم نال اس نے معاف کر دیتا۔ دوجا اللہ دے نبی علیہ السلام نے یہودیہ عورت جڑی اللہ دے نبی علیہ السلام دی دعوت کیتی تے گوشت دی زہر ملایا، اللہ تعالیٰ دے نبی علیہ السلام نے اس نے معاف کر دیتا، لیکن اسے گوشت کھاون دے دور دے اندر کیونکہ صحابہ کرام نال آن تے حضرت بشر بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شہید ہو گیا اس زہر دے اثر نال، تو اللہ دے نبی علیہ السلام نے اس دے قصاص تے دے بدلے دی خاطر اس عورت نو بھی قتل کروا دیتا، اس دے قصاص دے بدلے۔ مقصد گل کرنا ہے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنی ذاتی دشمنی دے اندر ذاتی دشمنوں نے معاف کر دیتا تے ذاتی دشمنی دا بدلہ نہیں کیتا، ہاں او دا بدلہ کیتا ہے جڑا قصاص دے طور تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے کسی کو بدلہ کیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالماں نوں پسند نہیں کریندا تے انہاں نال محبت کریندا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے تے انصاف والے لوگاں نوں پسند کریندا ہے۔ دوجے مقام تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اللہ تعالیٰ حکم دینا پیا تانوں سارے لوگاں نوں عدل تے انصاف دا تے احسان دا، اور وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور قریب قرابت داراں نال رشتہ داراں نال اللہ تعالیٰ امداد دا حکم دینا پیا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ اللہ تعالیٰ فحاشی تو منع کریندا ہے تے برے کاماں تو منع کریندا پیا، اور جڑا سرکشی کریندا ہے تے ظلم تے زیادتی کریندا ہے اللہ تعالیٰ اس نوں منع کریندا پیا۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ اساں سارے نوں واز کریندا پیا تے نصیحت کریندا پیا تاکہ اساں اس واز اللہ تعالیٰ دے واز تو نصیحت تو اساں سبق حاصل کرو تے اساں سوچو تے غور کرو۔ اس واسطے اگر کوئی رشتہ دار میرے نال زیادتی کریندا ہے تے میں اُتے نال
اگر کوئی رشتہ دار میرے زیادتی کریں تو میں اگر اتنے راہ دے اندر رکاوٹ بن ونجا اس زیادتی دی طرفداری کرن لگ ونجا کوئی چاہے کوئی رشتہ دار ہوئے پیو ہوئے برا ہوئے پھپھا ہوئے چچا ہوئے کوئی ہوئے اگر وہ زیادتی کریں پیا تو میں ادھے نال ہم برابری نہیں کرنی میں ادھی تائید زیادتی دی نہیں کرنی کیونکہ اگر میں ادھی زیادتی دی تائید کرے ساں تو میں بھی اسے دی کیٹیگری دی وجہ آوے ساں کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم تے ظالمانوں پسند نہیں کریں دا اللہ تعالیٰ اعتدال بندے نو پسند کریں دے تو میں ادھے اندر اگر کوئی رکاوٹ بن ویساں تو وہ میری زیادتی ہو سی یعنی کوئی ساتھی رشتہ دار کوئی زیادتی کرنا پیا تو میں ادھے نال زیادتی دے برابر نال شریک نہیں ہونا بلکہ انہوں نے صلح دے اندر کرنا ہے تو انہوں نے ظلم کرنا ہے تو انہوں نے ساتھ رہنا ہے اور موقع اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله لا يحب المقسطين اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنان دے دو گروہاں دے اگر دو گروہاں لڑتے بین فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تُسا انہاں مومنان دے دو گروہاں دے درمیان فیصلہ کرو تے صلح کرو فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اگر انہاں دو گروہاں دے وچوں اگر ایک بغاوت دیا ونے سرکشی دیا ونے تا تُسا انہاں نال کرو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ تُسا دوجے گروہ دنال سارے مسلمان رل مل کے تُسا بھی انہاں تے زور پاؤ تاکہ وہ صلح تے آ ونجے تاکہ وہ قرآن حدیث والے پاسے آ ونجے تا اگر جس وقت اللہ دے امر دے مطابق آ ونجے تا تُسا سارے مسلمان رل کے قرآن اور سنت دے مطابق انہاں دی صلح کراؤ انہاں دی صفائی کراؤ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المقسطين جس وقت اللہ دے امر لو مان کے نے قرآن حدیث والے پاسے آ ونجے تے تس انہاں درمیان عدل نال فیصلہ کرو عدل نال صلح کرو کیونکہ ان اللہ لا يحب المقسطين کیونکہ اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے لو انصاف کرنے لو بندے نو پسند کریں دے تے سرکش بندے نو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کریں دا انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم انہاں لوگاں واسطے ملامت ہے جنہیں دنیا دے اندر ظلم تے زیادتی کریں دیں انہاں واسطے ملامت ہے اور زمین تے نہ حق سرکشی کریں تے زیادتی کریں دیں تا جنہاں لوگاں جنہیں لوگ زیادتی کریں دیں تے ظلم کریں دیں تے ناانصافی کریں دیں انہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیتا ہے وَبِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے دردناک عذاب تیار کیتا ہے تے اس درس تو اس سبق تو اس تو سبق یہ حاصل ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے زیادتی کرنے بندے نو ناپسند فرمائے جڑا بندہ کوئی زیادتی کرے اگر کوئی من بندہ ایک سوٹی مار رہے تو میں اس سوٹی مار رہے وہاں یہ اللہ تعالیٰ نے میں حق حاصل دیتا ہے لیکن میں اگر اس دن ہاتھ باندھ دے وہاں اس ہاتھ باندھ دے وہاں تو یہ میری زیادتی ہو گئی تو ظلم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بدلے کھنا دا بھی حق حاصل کیتا ہے تے معاف کرنا بھی حق حاصل ہے اس بندے نو تا لہذا اللہ تعالیٰ نو وہ بندہ پسند ہے کہ جڑا بندہ ظالم نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین اللہ تعالیٰ ظالم بندے نو پسند نہیں کریدا تے انصاف والے بندے نو پسند کریدا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین